شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی فرسٹ ہارر سٹوری جو ہے وہ عالیہ شیئر کر رہی ہیں۔ عالیہ کہتی ہیں ہم لوگ ملتان کے رہنے والے ہیں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کے دادا جی کی حویلی ہے، ملتان سے تھوڑا آگے ہی ان کی حویلی ہے، تو وہاں پر میرے تایا ابو اور ان کی فیملی رہتی تھی۔ ہم لوگ شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میری کزن کی شادی تھی تو ہم لوگ میری کزن کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے ملتان گئے ہوئے تھے، دادا جی کی حویلی میں ہی گئے ہوئے تھے۔ دادا جی کی جو حویلی تھی بہت قدیم اور پرانی حویلی تھی، یعنی جب دادا جی بھی ینگ ہوا کرتے تھے، ابھی ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ لوگ اس حویلی میں آئے تھے۔ ان لوگوں نے وہ حویلی خریدی تھی، جو دادا ابو تھے ان کے ابو نے وہ حویلی خریدی تھی۔ پھر وہیں پر ان کی شادی ہوئی اور ساری زندگی ان لوگوں نے وہیں پر گزاری۔ اس کے بعد میرے تایا ابو وغیرہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی حویلی میں رہنا ہے۔ میرے والد صاحب جو تھے، جب ہم لوگ بڑے ہوئے، ہم لوگوں کی پڑھائیاں تھیں، تو ہم لوگ بھی اس حویلی سے شہر موو ہو گئے۔ ہم لوگوں کے دادا جی کی حویلی میں پچھلا جو صحن تھا، وہاں پر ایک بہت بڑا درخت ہوتا تھا۔ وہ درخت جو تھا وہ پیپل کا درخت تھا، کافی گھنی اس کی چھاؤں تھی۔ میری کزن کی شادی تھی تو سارے جو فنکشن تھے اس پچھلے صحن میں مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا، کیونکہ حویلی کا جو اگلا حصہ تھا وہاں پر جینٹس کے لیے ارینجمنٹ کیا گیا، اور حویلی کا جو پچھلا صحن تھا وہاں پر مہندی کے فنکشن کے لیے خواتین کے لیے ارینجمنٹ کیا گیا۔ وہاں پر ہوا ایسا کہ وہ جو پیپل کا درخت تھا وہاں پر میری کزنز نے جھولا لگایا ہوا تھا ایک۔ کبھی کبھار وہ لوگ جھولا بھی جھولتی تھیں، لیکن جو تایا ابو تھے وہ ان کو سختی سے منع کرتے تھے کہ مغرب کے بعد جھولا نہیں جھولتے، کیونکہ مغرب کے بعد جنات ان کے اوپر جھولا لیتے ہیں، آفتیں چڑیلیں جھولا لیتی ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے مہندی کا فنکشن کرنا تھا تو ہم لوگوں نے وہ سارا جھولا سجایا، اس کے اوپر ہم لوگوں نے یلو کلر کے پھول لگائے، درخت کے اوپر لائٹس لگائیں، اس کے ساتھ ہی ہم نے اسٹیج بنایا۔ وہ بڑی خوبصورت جگہ لگ رہی تھی۔ جس رات مہندی تھی اس سے 2 دن پہلے ہم لوگ گئے، تو وہاں پر اب مہندی والے رات کی ہی یہ بات ہے، ہم لوگوں کی جو کزن تھی ابھی وہ تیار ہو رہی تھی، مہندی کا فنکشن ابھی شروع ہونا تھا۔ ہم لوگوں نے جو مہندی کے تھال ہوتے ہیں وہ سارے سجائے، اور ہم لوگ جس طرف ہم لوگوں نے سب گیسٹ کو بٹھانا تھا اس طرف ہم لوگ جا کر ابھی سارے چیزیں سیٹ کر رہی تھیں۔ تب ہم لوگ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اسی درخت کے جھولے پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ریڈ کلر کا اس نے ڈریس پہنا ہوا تھا، جیسے دلہن کا ڈریس ہوتا ہے، گھونگھٹ بھی لیا ہوا تھا، لیکن ہم لوگوں کی طرف اس کی کمر تھی، اور جس طرف درخت کا یعنی بیک سائڈ بنتی تھی دیوار کی، اس طرف اس کا فیس تھا۔ ہم لوگوں نے بڑا ہمیں تعجب ہوا کہ یہ کون ہے۔ ہم لوگ تو ابھی ہم لوگوں نے تیار ہونا ہے، کپڑے شپڑے پہننے ہیں، ابھی تو باہر سے کوئی گیسٹ بھی نہیں آئے، تو یہ کون ہے۔ مہندی کا ہم نے فنکشن تھوڑا لیٹ رکھا تھا کیونکہ وہاں پر کمبائن ہی ہم لوگوں نے فنکشن کرنا تھا، کزن کے ساتھ ہی شادی ہو رہی تھی، وہ لوگ بھی وہیں کے رہنے والے تھے، اس لیے ان لوگوں نے بھی آنا تھا، پھر فنکشن شروع ہونا تھا۔ ابھی مہمان تو آئے نہیں تھے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ ہم لوگوں نے اس سے آواز دی کہ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، بولی ہی نہیں، جیسے کوئی جھولے لے رہی ہے۔ ہم لوگوں کی خالہ کی ایک بیٹی تھی، اس کو اکثر عادت تھی وہ ایسی شرارتیں کرتی رہتی تھی۔ ہم لوگوں کو لگا کہ شاید یہ کام سائرہ کر رہی ہے۔ ہم نے اسے آواز دی کہ سائرہ اگر تم ہو تو ایسے مت کرو۔ ہم لوگوں نے وہاں پر وہ پھول وغیرہ رکھے، تھال رکھے، ساری جگہ سیٹ کی۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ اس کو جا کر اٹھاتے ہیں تو وہ اٹھ کر ہم لوگوں سے پہلے ہی جس طرف سے ہم لوگ آئے تھے، یعنی جس طرف گھر کا باقی حصہ بنتا تھا اس طرف وہ جانے لگی۔ تو میری کزن کہتی کہ دیکھو اب یہ سائرہ ہی ہمیں تنگ کر رہی تھی تو یہ ادھر جا رہی ہے، اس کو پکڑتے ہیں جا کے۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر گئے، ہم لوگوں کے سامنے وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ گئی۔ ہم لوگ اپنے کمرے میں ہم لوگوں نے کہا کہ یہ سائرہ ہمیں تنگ کر رہی ہے، باہر دلہن والا لباس پہن کر، ریڈ ڈریس پہن کر جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اب اوپر چلی گئی ہے۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کمرے میں سائرہ آئی۔ اس نے
گرین اور وائٹ کلر کا اس کا مکس ڈریس تھا، وہ اس نے پکڑا ہوا اور کہتی کہ چلو جلدی سے تیار ہوتے ہیں۔ ہم نے اسے یہ کہا کہ تم تو ابھی باہر جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا نہیں، میں تو باہر جھولے کی طرف گئی ہی نہیں ہوں، تمہیں کس نے کہا کہ میں جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی؟ ہم نے اسے کہا کہ جھوٹ مت بولو، تم نے ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور تم ہی تھی نا۔ وہ قسمیں اٹھانے لگی کہ میں نہیں تھی، میں تو ابھی ساتھ والوں کے گھر سے آئی ہوں، کیونکہ میں ان کے گھر میں نے کپڑے پریس کر کے رکھے تھے، رش بہت تھا، تو ابھی میں آئی ہوں، بے شک تم پوچھ لو۔ اس کے ساتھ ہم لوگوں کی نیبر کی لڑکی بھی تھی، اس نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تو ابھی میرے ساتھ آئی ہے۔ اب ہم لوگ بڑے پریشان کہ اگر یہ ادھر سے ہے تو پھر وہ لڑکی کون تھی جو باہر جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی؟ ہم نے اس سے یہ کہا کہ پھر وہ لڑکی کون ہے جو باہر جھولے پر بیٹھی تھی، چلو اوپر چل کے دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ فوراً چھت کے اوپر بھاگتے ہوئے گئے، وہاں پر بھی 3-4 کمرے تھے، سارے کمرے ہم لوگوں نے چیک کر لیے، ہمیں کہیں کوئی لڑکی نظر نہیں آئی۔ عجیب بات تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا تھا کیا نہیں۔ ہم لوگ واپس آ گئے کہ لڑکی تو کوئی بھی، کسی کا اس پورے فنکشن میں مہندی والے دن کسی کا ریڈ ڈریس تھا ہی نہیں، سب کے اور کلرز کے ڈریس تھے۔ وہ ڈریس، وہ لڑکی ہمیں دوبارہ نظر نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے مہندی کا فنکشن کیا، بڑا اچھا فنکشن ہوا۔ ہم لوگوں کی کزن جس کی شادی تھی اس کو اس جھولے پر بٹھایا تو اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہونے لگی، اس نے کہا کہ میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے، مجھے اس جھولے پر نہیں بیٹھنا۔ ہم لوگوں نے اس کو اٹھا کر ساتھ ہی اسٹیج بنایا ہوا تھا اس پر بٹھا دیا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا، مہندی کا فنکشن جیسے ہی ختم ہوا تقریباً 2:30-3 بج گئے تھے، مہمان بھی جا چکے تھے، ہم لوگ بہت تھکے ہوئے تھے۔ ہم لوگ سارے ابھی اٹھ کر وہاں سے واپس ہی آنے لگے، ہم لوگ ساری جو کزنس تھے ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو تصویریں بناتے ہیں۔ تبھی ہم لوگوں کے دیکھتے دیکھتے وہ جو جھولا تھا جو درخت کے اوپر باندھا ہوا تھا وہ خود بخود جھولنے لگ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس جھولے کے اوپر کوئی بیٹھا ہے اور باقاعدہ اس سے کوئی جھول رہا ہے، لیکن جھولا خالی تھا۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو ہوا چل رہی ہے، نہ ہی جھولے کے پاس کوئی گیا ہے، تو جھولا کیسے کوئی جھول رہا ہے؟ ہم لوگ ڈر گئے، ہم لوگ وہاں سے بھاگی اندر۔ ہم لوگوں نے آ کر بڑوں کو بتایا سب کو کہ باہر تو ایسے ہوا ہے، جھولا خود بخود جھول رہا ہے کوئی، اور باقاعدہ ایسے لگ رہا تھا کہ اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اتنی اونچا وہ جھولا جا رہا تھا۔ تو امی وغیرہ نے سب نے یہ کہا کہ شاید کوئی تم لوگوں میں سے وہاں پر پاس سے گزرا ہو تو جھولا ہل گیا ہو۔ ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں کی جو کزن تھی اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اسے چکر آنے لگ گئے، سر بھاری ہو گیا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا۔ اب میری امی اور جو میری تائی اماں تھیں ان لوگوں نے یہ کہا کہ باہر سے ہم لوگ سارا جا کر دیکھتے ہیں، کچھ ارینجمنٹس جو چیزیں تھیں اٹھوانی بھی تھی وہاں سے۔ جیسے وہ لوگ باہر گئیں تو وہ لوگ دیکھتی ہیں کہ اسی جھولے کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہی سرخ لباس والی لڑکی۔ امی اور تائی اماں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ لڑکیاں تو ساری اندر چلی گئی ہیں، پھر یہ کون ہے؟ تبھی میری امی نے کہا کہ پہلے بھی یہاں پر گھر کی سبھی لڑکیوں نے ایک لڑکی کو بیٹھے دیکھا تھا، پتہ نہیں یہ لڑکی کون ہے۔ اس کے پاس گئی اور اس کو پوچھا کہ تم کون اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ان لوگوں نے جیسے ہی اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، ایک دم سے وہ اٹھی، جھولے کے اوپر سے باقاعدہ اٹھی اور ایک دم سے غائب ہو گئی۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، ان لوگوں نے تو شور مچا دیا، یہ لوگ تو اندر بھاگی، اتنی خوف زدہ، اتنا شور مچایا، اتنا ڈر گئے ہم لوگ کہ پتہ نہیں باہر کیا ہو گیا۔ سارے مہمان بھی وہاں پر تھے، گھر کے بڑے افراد بھی تھے، ابو وغیرہ سب، وہ بھی آ گئے۔ اتنا ہم لوگ ڈرے، جو باہر جھولا تھا وہ جھولا بھی ہل رہا تھا۔ تبھی میرے تایا ابو نے کہا کہ میں نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ مغرب کے بعد یہاں پر جھولا مت لیا کرو، یہ جو درخت ہے یہ درخت آصف زدہ ہے، یہاں پر جنات کا، بھوت پریت کا بسیرا ہے، اکثر اس درخت کے اوپر سے ہمیں ایسی آہٹیں، ایسی آوازیں محسوس ہوتی ہیں، اکثر یہاں پر ہم لوگوں کو کچھ پرچھائیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو منع کیا تھا کہ اس جھولے کو مت تیار کرو، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی، ان لوگوں کو ڈرایا اس لیے نہیں تھا کہ یہاں پر یہ لوگ فنکشن نہیں کر سکیں گے، ان کو یہ تھا کہ یہاں پر گیدرنگ ہوگی تو ایسا ویسا کچھ ہوگا نہیں، لیکن ان لوگوں نے وہاں پر جھولا لگایا، وہ اس مخلوق نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ میری کزن کو بہت سا بخار ہو گیا کیونکہ وہی اس جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو دم وغیرہ کروایا۔ نیکسٹ ڈے بارات تھی، بارات سے پہلے امام صاحب کے پاس لے کر گئے، دم وغیرہ کروایا، انہوں نے کہا کہ اس پر جنات کا کچھ اثر ہو چکا ہے، پھر انہوں نے ایک تعویذ دیا۔ اپنی شادی پر اسے بہت سا بخار ہو گیا تھا، اس صحن میں تو ہم لوگ دوبارہ نہیں گئے، لیکن جتنے دن وہاں پر ہم لوگ شادی والے گھر میں رہے اس صحن سے ہمیں باقاعدہ رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ جس دن میری کزن کا ولیمہ تھا حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف آ جا کر کچھ بزرگ عورتیں تھیں یا ایک دو وہاں پر کام والی تھی جن کو چھوڑ کر گئے تھے۔
جیسے ہی ہم لوگ حویلی میں واپس آئے تو وہاں پر میری جو امی ہیں ان کی ایک خالہ تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تم لوگ گئے ہو تو یہاں پر ہم لوگوں نے باہر صحن سے کسی لڑکی کی آوازیں سنی ہیں، وہ عجیب و غریب آوازوں میں گانے گا رہی تھی۔ ہم لوگوں نے جب دیکھا ہے تو ہم لوگوں کو اسی درخت کے پاس جھولے کے اوپر بیٹھی ایک لڑکی دکھائی دی ہے۔ اس کے بہت لمبے بال ہیں، اس کے بال اتنے لمبے ہیں کہ وہ باقاعدہ پوری زمین کے اوپر جیسے بالوں کا ایک پورا ایک دائرہ سا بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بزرگ تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی جنات وغیرہ ہیں، وہ لوگ تو اس طرف گئے نہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ مخلوق باقاعدہ گھر کے اندر بھی آئی ہے، سیڑھیوں کے اوپر بھی یہ گئی ہے۔ ہم نے کام والی کو جب اوپر بھیجا تو اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ اتنا خوفزدہ ہوئے، ہم لوگ جتنے دن وہاں پر رہے اس طرف ہم لوگ تو نہیں گئے، کیونکہ وہاں پر بھوت پریت اور جنات کا بسیرا تھا اس درخت کے اوپر۔ ابھی بھی ہم لوگ اگر کبھی تایا ابو لوگوں کے گھر جاتے ہیں تو ہم لوگ ان کے صحن میں نہیں جاتے۔ اکثر ہماری کزن اور طیبہ بتاتی ہیں کہ پچھلے صحن سے ہمیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن وہ آبائی حویلی ہے، وہ لوگ وہیں پر رہتے ہیں، وہ لوگ اس مخلوق کو تنگ نہیں کرتے، لیکن وہاں پر اس کا بسیرا ہے۔ یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عالیہ آپ کا۔ جس طرح یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز، آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔